والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ آج ہم سورہ المائدہ آیت نمبر 51 تا آیت نمبر 53 تک سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سابقہ جو ہمارا درس گزرا آیت نمبر 51 سے متعلق، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک چیز ارشاد فرمائی۔ پہلے یہود و نصارہ کی جو طریقہ کار تھا، ان کی تعلیمات تھی، پھر ان کا رد و بدل، پھر ان کا طور طریقہ، یہ ساری چیزیں بیان کی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ سب جان کر بھی، سارا کچھ دیکھ کر بھی، اگر کوئی پھر بھی بیچ میں اپنی کوئی بات لائے اور وہ کوئی بھی تعویل نکال کے ان کے ساتھ دوستی رکھے، کوئی لالچ رکھے، تو فرمایا در حقیقت پھر وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اس کا جو شان نزول تھا وہ میں نے عرض کی کہ ایک صحابی رسول تھے حضرت عبادہ بن صامت، اور اسی کے ساتھ ایک سردار تھا عبداللہ ابن ابی۔ تو وہ سردار بہت ہی مشہور ہے منافقین میں سے، بہت اس کا مشہور نام تھا۔ تو حضرت عبادہ بن صامت بھی ایک قبیلے کے سردار تھے۔ اب یہ دونوں آپس میں بیٹھے اور حال حوال چلنے لگے، تو حضرت عبادہ بن صامت نے کہا کہ میرے بڑے تعلقات تھے، لیکن اب جب سے اسلام قبول کیا تو میری ترجیح وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مومنین، لیکن اب مجھے ان کے بڑے بڑے تعلقات میں بھی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا دل نہیں کرتا ان سے ملاقات کو، یا میں ان سے بالکل بیزار سا محسوس کرتا ہوں۔ اس پر یہ کہنے لگا کہ ایسا میرے ساتھ تو نہیں ہے، کیونکہ میرے بہت سارے معاملات ہیں، میرا آنا جانا ہے، میرے تعلقات ہیں، میرے رشتہ داریاں، میرے فیصلوں کے معاملات ہیں، میرے کاروبار کے معاملات ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ اب جب یہ گفتگو آگے بڑھتے بڑھتے بڑھی تو ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ جب کسی لیول پہ ہو تو وہ ہار ماننا یا اپنا وہ کرنا وہ توہین سمجھتا ہے، اور پھر اپنی عقل سے کئی دلائل دیتا ہے۔ تو وہ مختلف باتوں میں اس کا ایک کہنا یہ تھا کہ دیکھیں اسلام ابھی ابھی پھیل رہا ہے، یہ ابھی ابھی اس کا اعلان ہوا، کچھ اس کو عرصہ ہوا۔ دوسری بات یہ کہ یہ ایک نئی چیز ہے جس کے ساتھ کسی بھی مذہب کا اتفاق نہیں ہے۔ باقی جو مذاہب تھے، بت پرستی بھی تھی، اسی طرح سے یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، اسی طرح سے اور بھی کئی لوگ تھے، لیکن یہ سب کے سب کہیں نہ کہیں آپس میں کسی بات پہ اتفاق میں آ جاتے تھے۔ اسلام کسی کے ساتھ متفق نہیں تھا، کیونکہ اس کی تعلیم یہ تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مان ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ جب کوشش کی گئی تھی، کفار نے یہ بھی تو کہا کہ بھئی آپ ہمارے خداؤں کو مانیں، ہم آپ کے خدا کو مانتے ہیں، آپس میں ایک اتفاق بن جائے گا، ایک دوسرے کی قدر ہوگی۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، قل یا ایھا الکافرون کی پوری صورت اسی پہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا کہ بھئی اے محبوب ان کو کہہ دو کہ لا اعبد ما تعبدون، میں تو نہیں کرتا عبادت جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں نہیں مانتا اس کو۔ لکم دینکم ولی دین، ہو گئی۔ تو اسلام کا کسی کے ساتھ یہ بنا نہیں، اس لیے سب کے سب مخالف ہو گئے۔ تو رائے یہ تھی ان کی کہ جب یہ بن ہی کسی کے ساتھ نہیں رہا، اتفاق نہیں، کسی کے ساتھ سنا نہیں، تو یہ کب تک چلے گا، یہ تو ختم ہو جائے گا۔